دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ بھی میں ایک ایسی ذات ہے جو میرے لفظ کے کریم کہیں سماعت رکھتا ہے، اور یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ آپ کے خاموش الفاظ بھی وہ سنتا ہے۔ خاموش آوازوں کو سننے والا اللہ یہ اسلام ہی نے پیش کیا۔ اسلام نے بڑی توقیتیں ہیں بتائی ہیں باقی مذاہب پر، اور سب سے بڑی بات پہلے جو اللہ جیسے بیان ہوا شفاعت میں، ذات میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، تو کی امت نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ کا کلام سنواؤ، تو کلام نہیں آیا امت پر، تو نہیں سنا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں بھی اس راستے سے ہٹنا کرایا جائے جا کے تعلق ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے روح تک دنیا کو بتایا کہ ایک اللہ کی روح ہے، اس کو آپ پکار سکتے ہو، وہ قریب ہے، دیکھا جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، اور اسلام نے روح سے اللہ کا مقام بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کریم کی سب ذاتیں ہیں، سب سے بات ہوتی کیا ہے، ساری دنیا ہی واقع ہوتی کیا ہے، کائنات ہی اسی کی ہے۔ جیسے ہم نے کہا خیر بھی ادھرتے، شر بھی ادھرتے، ظاہر ادھرتے، باطن ادھرتے، ہونا ادھرتے، نہ ہونا ادھرتے، زندگی عطا فرمائے چاہے تو زندگی لے لے، یہ سارے واقعات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کس حد تک وابستہ ہیں۔ اسلام نے جو بیان فرمایا اللہ کو نور کے طور پر کیا، نور کا مقام، نور کا مقام یہ ہے ارجے روح سے بھی بلند، اس میں دل بھی شامل، نظر بھی شامل، اور جہاں نور علم بھی ہے اور نور مشاہدہ بھی ہے، اور نور دکھا گیا کتاب کو بھی، علم کو بھی، اور نور پر حضور دیا ہے پر کہ آپ بھی نور ہے اللہ کے۔ تو یہ مقام اسلام نے بیان فرمایا کہ نور ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو نور الشمس والقمر، تمام نور تو تمام دنیا کو منور کرنے والا آپ نور، بلکہ نور علی نور۔ تو یہ بیان ہوئی بات، اسلام نے وہاں انسان کو اللہ سے تقرب بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی میرا جرم کسی وجہ سے، پھر تم الجھ گئے حالات میں، خیالات میں، واقعات میں، گردش زمانہ میں، تو ایک بات تمہیں ضرور سمجھ آنی چاہیے، ایک راستہ میرے قریب آنے کا، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میرے قریب آنے والوں کے قریب آ جاؤ۔ ایک راستہ تو یہ ہوا کہ آپ تلاش کرو دہر میں، ماضی میں، جس انداز میں کہ وہ جو اللہ آپ اس کو مانتے ہو اس اللہ کا تقرب کہیں عطا ہوا آپ سے پہلے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دل مانتا ہے کہ یہ جو آستانہ ہے دادا صاحب کا یہاں تقرب عطا ہوا ہے، آپ کو اس تقرب سے آپ لینا نہیں ہے، تقرب عطا ہوا، وہ مقرب ہو گیا جس کو تقرب ملا، تو مقرب کا تقرب تمہیں اللہ کے قریب لے گئے۔ تو جس انداز سے بھی آپ اس مقرب کا تقرب حاصل کرو آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر طریقہ تو یہ بتایا، دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اور بڑا برملا بات فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تقرب، تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ حضور پاک کے اطاعت کرو، آپ ان سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں۔ گویا کہ اللہ جب محبت کرے تو انسان اللہ کا قریب آ گیا، اور محبت اللہ تعالیٰ نے ماضی کے دیکھ لو داستانیں، وہی لوگ اللہ کو پیارے ہوئے جنہوں نے حضور پاک سے کیا کیا۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی راہ ہے، آپ کی محبت کی راہ، آپ سے محبت کی راہ، آپ سے
تعلق کی راہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرر کی راہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پھر اس کے ساتھ ہی ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا آپ کو مسلمانوں کو کہ میرا تقرب وہاں لفظی جرم ہے کہ زیادہ بات نہ کرو، سمجھو نہ، غور نہ کرو، فکر نہ کرو، اندیشے نہ کرو، مسکسے نہ کرو، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ ہاں، یہ اللہ کے اپنا کلام ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدہ کا معنی یہ ہے جب بیت مت کر، یعنی کہ اپنی تمام عقل اور تمام فکر اور تمام اکھاکیاں سمیت آپ عقیدہ ہی آ جاؤ کہ آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آئے۔ گھبرا گیا، کہتا ہے گھبرانے والا کہتا ہے لو جی اتی آپ شکست یقین کرتے ہیں تو پھر سجدہ کر لیجیے۔ سجدہ کا معنی آپ کا سجدہ ہے۔ یہ اللہ کے تقرب کے مقامات ہی، تقرب کے مقامات میں ہی دعا کا ایک مقامات ہے کہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو کئی نشان نہیں کرتی ہے۔ دعا پر غیر مقرب کا ایمان ہی نہیں کرتا، کیونکہ دعا پر ایمان رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے تقرب کو مانتے ہو، ورنہ دعا ہی نہیں مان سکتے۔ آپ دعا کوئی چٹھی تو نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہو، ٹیلی گرام نہیں ہے جو آپ نے بھیجا ہو، اخبار نہیں ہے جو آپ نے چھاپا ہو۔ دعا تیری تنہائی میں خاموش بیٹھی تھی اور آپ کو یقین یہ تھا کہ سن رہا ہے سننے والا، گویا کہ اس حد تک ہے کہ منظور کرنے والا ہی دعا عطا فرماتا ہے۔ کمال کا یہ ہے کہ جس کا اس سے تقرب نہ دینا ہو وہ دعا پر یقین ہی نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے دعا پر یقین عطا فرماتا ہے۔ اب جب آپ یہاں آئے اس مقام پر کہ دعا پر یقین جو ہے اور دعا سے تعلق، یہ دعا کی خواہش، یہ دعا کی رضا جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، سمجھ رہے جان کہ دعا اللہ کی رضا ہے، تو اب آپ وہ بات سمجھو کہ دعا کس مقام پر مانگتا ہے ایسا؟ وہ مقامات اللہ کی عطا ہے۔ تکلیف میں دعا مانگتا ہے، تکلیف اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات احسان اور عنایات اور اس کو مہربانیاں کر کر کے آدمی کو دور دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کیا لوگ ہیں، ان پر ہم نے زمانے کی مہربانیاں کی ہیں اور یہ دور ہو گئے۔ اور بعض اوقات جو ہے تکلیف جو ہے اس کو قریب کر دیتی ہے، تو وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے وہ اس کا احسان ہے، اور وہ تکلیف جو اللہ سے دور کر دے یہ غضب ہے۔ تو آپ زندگی میں دونوں طرح کی تکالیف دیکھتے ہو کہ جن تکالیف میں آپ اللہ کو بھول جاتے ہو وہ تم مبتلا ہو، وہ تم پر پریشانی ہے، وہ تمہارے اعمال کی سزا ہو رہی ہے، اور جن تکالیف میں آپ دروازہ اللہ کا کھٹکھٹا رہے ہو وہ تکلیف جو ہے اللہ کی مہربانی ہے۔ اب آپ دیکھو یہاں وہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اپنے اعمال، تو گویا کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے اس کے اعمال کے نتیجے میں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ عمل برا کیا، تکلیف آ گئی، اور تکلیف آ گئی اب اس کو دور کرتا پھرتا ہے، ڈاکٹر کی محتاجی کرے گا، زمانے کی محتاجی کرے گا، اپنی پریشانی دیکھے گا اور اس طرح نہیں جائے گا۔ یہ تکلیف کون سی ہے؟ تمہارے ہاتھوں کے کارنامے، بما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھ ایدیکم بھی ہے کیا جو تمہارے ہاتھوں نے مطلب کمائی کی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ نہیں آتی تکلیف مگر الا باذن اللہ، مگر کیا آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جو اللہ کے حکم سے آئی ہے اور تم مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر آپ اسی کی طرف سے نگاہ کرو گے۔ جس تکلیف نے، اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ حل ہو جاتا ہے، غریبی انسان پر آتی ہے، انسانوں پر، قوموں پر، فرقوں پر۔ اگر غریب ایسا غریب ہے کہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے تو یہ ابتلا ہے، اور حکم یہ ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، این ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ وہ غریبی جس میں اللہ کی یاد نہ رہے
وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اور جس غریبی میں اللہ کی یاد ہو، جس یتیمی میں اللہ کی یاد ہو، یہ تو پھر شیوہ پیغمبری ہے کہ غریب ہیں اور قریب ہیں۔ اس سے زیادہ مطلب اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ غریبی جامع جو ہے یہ پیغمبروں کا جامع ہے، بلکہ غریب النواز کا جامع ہے۔ مطلب وہ جامع جو کہ غریبی جامع ہے، یہ عطا ہے، تو وہ ہے کہ ایسی غریبی جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، یہ بڑی عطا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نقطہ بھی آ گیا۔ اسی طرح تکلیف، اگر تکلیف اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ ابتلا ہے۔ آپ آدھی دنیا دیکھو گے آگے دوڑے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور ہیں تکلیف میں، کرب میں مبتلا ہیں لیکن رجوع نہیں کرتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں اپنا بنا لیا تو یہ تو چٹھی پھر اس کی اپنی ہے۔ کہتا اس نہ چھیڑنا اس بیماری کو، کیوں؟ کہتا ہے آپ ہی اس نے کیا ہے۔